نیب کیسز میں ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف وفاقی آئینی عدالت میں اپیل دائر ہو سکے گی۔ وفاقی حکومت کو چیئرمین نیب کی مدت میں مزید 3 سال توسیع کا اختیار مل گیا۔ سینٹ میں اپوزیشن کے شدید احتجاج کے دوران نیشنل احتساب بیورو ترمیمی بل 2026 منظور۔ نیب مقدمات میں مالی حد ہر سال مہنگائی کے مطابق ایڈجسٹ کی جا سکے گی۔ ادارہ شماریات کے انفلیشن انڈیکس کے مطابق مالی حد مقرر کرنے کی تجویز۔ احتساب عدالت اور ہائی کورٹ کو ملزم کی ضمانت کا واضح اختیار دیا جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر کی جانب سے نیب ترمیمی بل کی مخالفت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا ماضی میں انہی ایوانوں سے درجنوں بل اور 50 سے زائد قوانین آنن فانن منظور ہوئے۔ پرائیویٹ ممبر کی پیش کردہ بل پر اعتراض کرنے والے اپنی باری میں کی گئی تیز ترین قانون سازی نہ بھولیں۔ ایوان میں بحث اور بل کی منظوری کا مقصد بہتری لانا ہے۔ کسی بھی ملک کا سفارت خانہ اس کا علاقہ تصور ہوتا ہے۔ مظاہرین پر ہونے والی فائرنگ کے معاملے پر وزیر اعظم نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال۔ حکومت باریک بینی سے حالات کا جائزہ لے رہی ہے۔ ملک میں اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے۔ خطے اور پاکستان کی سالمیت سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشین ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ باہمی دلچسپی کے تمام امور پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے انور ابراہیم کو افغانستان کے تناظر میں حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ کی چارٹر اور بین الاقوامی قانون میں درج تمام ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ دونوں رہنماؤں نے کہا کہ امن کی بحالی اور معاملات کو معمول پر لانا انتہائی ضروری ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں اور برادر خلیجی ممالک کے خلاف حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ امریکہ، اسرائیل اور بھارت مل کر دنیا میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کو دبونے کے لیے اکیلا ٹرمپ ہی کافی ہے۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ عرب ممالک کو اب ہوش میں آ جانا چاہیے۔ ان کا دفاع کرنے کے دعوے کرنے والا تنہا چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور ادارے اندرونی طور پر اتحاد پیدا کر لیں۔ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی ایٹمی طاقت موجود ہے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے چھٹے روز بھی جاری۔ تہران میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی فضائیہ ایران پر 5000 ٹن سے زیادہ گولہ بارود برسا چکی ہے۔ ایران میں اسپتالوں اور اسکولوں سمیت مختلف اہداف پر حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 1045 تک جا پہنچی۔ تازہ حملوں سے مزید جانی نقصان کا خدشہ۔ ایرانی فوج کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوج کا دشمن کے 10 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ فوجی ترجمان نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ریجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیل کی جوہری سائٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ امریکی صدر کا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب۔ کہا ایران پر پہلے حملے نہ کرتے تو وہ ہم پر حملہ کر دیتا۔ اسے ایٹم بم بنانے سے روک دیا۔ ایرانی میزائل سسٹم تباہ کیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی سابق صدر براک اوباما کی ایران ڈیل پر کڑی تنقید۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سینٹ کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد کے حق میں 52 اور مخالفت میں 47 ووٹ آئے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز نے کانگریس کی منظوری پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت سینٹ میں برقرار۔
امریکی رکن کانگریس مکگورن کی امریکی پالیسیوں پر شدید تنقید، کہا ایران میں امریکی مداخلت عراق جنگ 2 ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کم از کم جارج بش کے پاس یہ شرافت تھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ مکگورن کے امریکہ میں عوام کی فلاح کے بجائے دفاعی ٹھیکیداروں کی اربوں ڈالر کی کمائی پر بھی سوالات۔ ایران میں زمینی فورسز بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں، ایران 47 برس سے خطرہ بنا ہوا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس بریفنگ، کہا امریکی عوام جانتے ہیں کہ ایران ایک باغی اور دہشت گرد ریاست ہے۔ امریکی صدر سمجھتے ہیں کہ ایران جنگ پر انہیں امریکیوں کی حمایت حاصل ہے۔ آبنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران سے متعلق مشیروں سے مشاورت میں مصروف ہیں۔ امریکہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران سے چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، برنٹ خام تیل $84 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا، قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال سے عالمی منڈی میں تیل مہنگا، حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ہفتہ وار بنیادوں پر تعین کی تجاویز پر غور، پیٹرولیم مصنوعات 20 سے $45 فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا خدشہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، ایران سے پاکستانیوں کے انخلا کی صورتحال اور خلیجی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے پاکستانی سفارت خانوں کے اقدامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے کہا ایران سے پاکستانیوں کے انخلا کے لیے آذربائیجان کی مدد سے مشہور ہیں۔ پاکستان کا بھارت اور کینیڈا کے یورینیم معاہدے پر تشویش کا اظہار، ترجمان وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کو یورینیم فراہمی کا معاہدہ سول نیوکلیئر تعاون میں ایک اور استثنا ہے۔ بھارت کو بیرونی یورینیم فراہمی خطے کی اسٹریٹجک توازن کو متاثر کر سکتی ہے۔ سول نیوکلیئر تعاون غیر امتیازی اور معیار پر مبنی ہونا چاہیے۔ منتخب ممالک کو خصوصی سہولتیں علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ قرار۔ پاکستان کو افغانستان اور افغان عوام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں۔ افغان طالبان رژیم خطے میں دہشت گردی کے ایک مرکزی پراکسی ماسٹر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ یہ رژیم متعدد دہشت گرد تنظیموں کی سہولت کاری سے علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ ISPR کے تحت خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو آپریشن غضب الحق کے تناظر میں آگاہی، بتایا گیا کہ افغان طالبان رژیم کو پاکستان یا دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپریشن غضب الحق پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کا ہی ایک تسلسل ہے۔ آپریشن افغان طالبان رژیم کی طرف سے دہشت گردی کی سرپرستی کے مکمل خاتمے کی قابل یقین ضمانت اور عملی اقدامات تک جاری رہے گا۔ پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر زمینی اور فضائی کارروائیاں۔ پاک فوج نے چمن، جوب، قلعہ سیف اللہ اور نوشکی سیکٹر سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی 41 چوکیوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ پاک فوج نے قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز 205 کور کو تباہ کر دیا۔ افغان طالبان کے ایمونیشن ڈپوز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاقوں میں ریاستی رٹ کے مؤثر نفاذ کے لیے مشترکہ سرچ اینڈ کامبنگ کارروائیاں جاری۔ اسلام آباد سے 26 افغان شہری گرفتار، 28 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ راولپنڈی کے علاقے چھوٹا چوک، ڈھوک ہسو اور گردنواں میں 53 افغان شہری پکڑے گئے، 5 افغان ہولڈنگ سینٹر منتقل، 48 کے خلاف مقدمات درج۔ جماعت اسلامی کے کارکنان کی گرفتاری اور تشدد کا معاملہ، انسداد دہشت گردی کا FIA کو مقدمے کی تفتیش کرنے کا حکم۔ جماعت اسلامی کے وکیل کا کہنا تھا دوران حراست تشدد جرم ہے، کارکنان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ قانون کے تحت دوران حراست تشدد کی تفتیش FIA کرتی ہے۔ جسموں پر تشدد کے نشانات ہیں جو MLO میں ثابت ہوئے، FIA تفتیش کر کے مقدمہ درج کرے۔
اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر الیکشن کمیشن کی برہمی، وفاقی وزیر داخلہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کا حکم، سیکرٹری داخلہ کو توہین کمیشن کا نوٹس جاری، چیف کمشنر اسلام آباد علی رندھاوا الیکشن کمیشن کے سامنے پیش، الیکشن کمیشن کا سیکرٹری داخلہ کی عدم حاضری پر اظہار برہمی، متعلقہ حکام سے واضح ٹائم لائن طلب کر لی، چیف کمشنر اسلام آباد کو آئندہ منگل کو پیش رفت رپورٹ دینے کی ہدایت۔ مریم نواز نے بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کی سرکاری کفالت کا شفاف ڈیجیٹل سسٹم تیار کر لیا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار پنجاب کی بیواؤں اور یتیموں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظوری دے دی اور پروجیکٹ کا آغاز عید کے فوراً بعد ہوگا۔ بیوہ کو 1 لاکھ اور بچوں کو 25-25 ہزار روپے ملیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب میں بیوہ اب محتاج نہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے، انہیں خیرات نہیں باوقار حق ملے گا۔ بیوہ خواتین اور بچے مالی خود مختاری کے ساتھ باوقار زندگی گزار سکیں گے۔ حکومت سندھ کے منصوبوں کے ثمرات عوام تک پہنچنے لگے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام احمد نے کہا کہ سندھ حکومت نے عوام کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے BRT یلو لائن، کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی، سڑکوں کی تعمیر و بحالی اور انفراسٹرکچر کے دیگر منصوبوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ حکومت کا مقصد منصوبوں کی بروقت تکمیل کے ذریعے عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرنا ہے۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں رمضان نگہبان پیکج کی تقسیم تیزی سے جاری ہے۔ صوبائی حکومت کے مطابق مستحق افراد کو امدادی رقم بلا کسی دشواری اور ان کی دہلیز تک پہنچائی جا رہی ہے۔ صوبے کے ہر ضلع میں ترقیاتی کاموں کی یکساں رفتار اور معیار بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں تیل اور گیس کا بڑا ذخیرہ دریافت، نشپا بلاک کے برگزئی X1 کنویں سے تیل اور گیس ملا ہے۔ کنویں سے 3765 بیرل تیل یومیہ نکالا جا سکے گا۔ کنویں سے 11.2 MMCFD گیس کی پیداوار حاصل۔ نئی دریافت سے ملکی ہائیڈرو کاربن ذخائر میں اضافہ متوقع۔ پنجاب حکومت کا جنگلی جانوروں کے علاج کے لیے جدید اسپتال بنانے کا اعلان۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا نیا اسپتال صرف جنگلی جانوروں کے علاج کے لیے وقف ہوگا۔ جنگلی حیات کا مسکن ختم کرتے ہیں تو قدرتی توازن بگڑتا ہے۔ جنگلی حیات کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی شکار اور جانوروں کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں رواں برس پولیو کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ سندھ کے ضلع سجاول میں 4 سالہ بچہ پولیو سے متاثر ہونے کی تصدیق۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق وائرس اب بھی سندھ اور جنوبی خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں گردش کر رہا ہے۔ اپریل میں ملک بھر میں انسداد پولیو کی نئی قومی مہم شروع کی جائے گی۔ اور ICC T20 ورلڈ کپ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت کے خلاف انگلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ بھارت نے جیت کے لیے 254 رنز کا ہدف دے دیا۔